بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیدھی بات۔ آج کئی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایک تو سیاسی سطح پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر کشیدگی پائی جاتی ہے وہ سیز فائر کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آج بھی اس سیز فائر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور کچھ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خوارج نے پاکستان میں ضلع محمد کے علاقے میں در اندازی کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز نے ایک بھرپور آپریشن کیا اور اطلاعات کے مطابق 45 سے 50 جو فتنہ خوارج تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج وفاقی کابینہ کا بھی ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے اور وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا ہے اس سے وزیر اعظم کا خطاب بھی ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ جو کچھ بھی افغانستان نے کیا ہے یہ بھارت کی شہ پر کیا ہے، پاکستان کے خلاف جو جارحیت افغانستان نے کی ہے، کیونکہ ایک ایسے وقت میں یہ حملہ کیا گیا ہے جب افغانستان کے جو عبوری وزیر خارجہ ہیں ملا متقی وہ بھارت میں موجود تھے، لیکن پاکستان نے افغانستان کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور بہت سی جو چوکیاں ہیں، درجنوں چوکیاں ہیں، ان پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ان کو اڑایا، ان پر قبضہ کر لیا اور اب وہاں پر پاکستان کا ان چوکیوں پر جھنڈا جو ہے وہ اس وقت لہرا رہا ہے۔ سیاسی سطح پر ایک اور جو اہم پیش رفت ہوئی ہے اس میں خیبر پختونخوا کے چونکہ نئے وزیر اعلیٰ نے حلف لے لیا ہے، سہیل آفریدی، آج وزیر اعظم شہباز شریف اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے اور وزیر اعظم نے اس دوران گفتگو جو کی ہے اس میں انہوں نے سہیل آفریدی سے کہا ہے کہ ملک کے مفاد میں، پاکستان کے مفاد میں وفاق جو ہے وہ صوبے کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا میسج ہے جو کہ وفاق کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹی ایل پی جو ایک پرتشدد شکل اختیار کر گئی تھی اور اس نے جو کچھ کیا گزشتہ کچھ دنوں میں اور جو لوگوں کو ہراساں کیا، مظاہرین نے لوگوں کو ہراساں کیا اور گولیاں چلائی گئیں لوگوں پر، اور اس دوران جب ظاہر ہے وہ مظاہرین جو کہ لوگوں کو ہراساں کر رہے تھے، جو امن و امان کے لیے مسائل پیدا کر رہے تھے، ان کی گرفتاری کے لیے جب پولیس نے آپریشن کیا تو ایک بار پھر مظاہرین کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور اس موقع پر ایک انسپیکٹر جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے۔ آج جو وزیر داخلہ ہیں، وزیر انفارمیشن ہیں، وزیر مذہبی امور ہیں، انہوں نے ایک تفصیل سے پریس کانفرنس بھی کی ہے، میڈیا ٹاک کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ریاست اس قسم کے لوگوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، مکمل قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دوسری طرف پنجاب حکومت کی جانب سے بھی اس جماعت پر پابندی کی سفارش کی گئی ہے وفاق سے۔ یقینی طور پر یہ ایک اہم فیصلہ ہے اور ظاہر ہے کہ ملک کو اگر آگے جانا ہے اور ریاست کو اگر آگے جانا ہے تو مسلح جتھوں کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ریاست ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے کسی بھی ملک میں اس طرح کے جتھوں کو اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ ہی ان کو کھلی چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے اور ہمیں جو گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں، مہمانوں کا تعارف میں کروا دوں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں مسلم لیگ نون سے خادم علی خان یوسفزئی۔ خادم یوسفزئی صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اخوندزادہ چٹان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار حماد حسن بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پر۔ حماد حسن صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز خادم علی خان یوسفزئی صاحب آپ سے کریں گے۔ ایک تو وزیر اعظم صاحب نے فون کیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اور ان کو ایک طرح سے آفر کی ہے کہ وفاق آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جسچر ہے یہ ریسیپروکیٹ ہوگا؟ اور خیبر پختونخوا کا جو ایک تاثر تھا جو گزشتہ کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر کچھ عرصے بعد وفاق پر حملہ آور ہو جاتا ہے، نہ صرف وہ تاثر ختم ہوگا بلکہ اب وہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ جی بہت مہربانی جاوید۔ ہمارے بدقسمتی ہے پچھلے 13 سال سے کہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے اس میں ان کے پونے 4 سال کے علاوہ جو ہے باقی جو ہے انہوں نے وفاق پہ ہمیشہ چڑھائی کی ہے۔ اب اس سے جو ہے نہ خیبر پختونخوا کو کوئی فائدہ ہوا، نہ کوئی کاروبار روزگار کو کوئی فائدہ ہوا، نہ وہاں تعلیم کے حوالے سے کوئی کام ہوا، نہ صحت کے حوالے سے کوئی کام ہوا، بلکہ ہم 13 سال جو ہے تباہی و بربادی کے سال تھے۔ اب سہیل ہے، ایک نیا چہرہ ہے، جوان ہے،
اس کو چاہیے کہ وہ وفاق کے ساتھ مل کے وہ تعمیر کی طرف جائے، ترقی کی طرف جائے، وہاں کاروبار روزگار کے مواقع پیدا کرے، اور جیسے شہباز شریف صاحب پورے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائے، اور جن لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا ہے ان لوگوں کو وہ کچھ دے کے آئے گی. جو دیکھیں یہ جو نیریٹو بناتے ہیں، جو جھوٹ کے نیریٹوز بنا دیتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، امریکن غلامی منظور نامنظور، یہ آپ کو کاروبار روزگار نہیں دیتے ہیں. یہ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں غربت بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تعلیم کے مسائل ہے، وہاں انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ تشدد کی طرف جائے، یہ جو ہے جلاؤ گراؤ کی سیاست کرے، توڑ پھوڑ کی سیاست کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ تعمیر و ترقی کی سیاست کرے. اور شہباز شریف صاحب نے جو ایک گڈ جسچر پہ ان کو فون کیا ہے اس کو قبول کر کے وفاق کے ساتھ بیٹھیں، صوبے کے جو مسائل ہے اس پہ بات کریں. NFC ایوارڈ آ رہا ہے، اس میں صوبے کے جو حقوق ہے اس کا وہ وہاں پہ دفاع کرے، اس کے لیے بہتر لوگوں کا انتخاب کرے کہ وہ ہمارا کیس لڑ سکے. جو بجلی کی ریالٹی ہے، جو بقایا جات ہے، گیس کی ریالٹی ہے، جو معدنیات پہ آ رہا ہے کہ دنیا کی انویسٹمنٹ ہے، تو اس انویسٹمنٹ کو خیبر پختونخوا میں لے کے جائے. اور یہ ایک اچھی بات ہے. سابقہ فاٹا کا ایک نوجوان جو ہے وزیر اعلیٰ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ تعمیر و ترقی اور خدمت کی سیاست کرے، نہ کہ جلاؤ گراؤ مارو اور مر جاؤ والی سیاست کرے. یہ سیاست اب ختم ہونی چاہیے. اب دیکھیں پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان جو ہے اس کی دنیا میں ایک عزت ہے، وقار ہے، تو اس کو، اور یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے انشاءاللہ اس انویسٹمنٹ سے خیبر پختونخوا کو حصہ جانا چاہیے. اور اس کا علاج بھی یہی ہے کہ یہ وفاق کے ساتھ بہتر تعلقات رکھیں، اور جو ان کے بانی کے جو مقدمات ہے وہ قانون اور آئین کے تحت وہ لڑے، بجائے اس کے کہ وہ سڑکوں پہ اور بار بار اسلام آباد پہ چڑھائی کرے. ویسے جیسے آپ نے کہا بھی کہ کوئی جو مسلح جتے ہیں، یہ جو ہے یہ وفاق کا اور یہ ریاست کا فیصلہ ہے کہ اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ اس طرح کریں گے بھی یہ جلاؤ گراؤ کی سیاست تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی. اچھا یہی ہے کہ یہ تعمیر و ترقی کی سیاست کریں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ خنزادہ چٹان صاحب، ایک بار پھر ریاست نے ایک تو یہ بھی ثابت کیا ہے کہ کسی بھی طرح سے جتھوں کو اجازت نہیں ہوگی. یہ بھی ایک کلیئر میسج ہے، بہت کلیئر میسج ہے. اور پھر جو سیاسی سطح پہ جہاں جہاں کچھ تھوڑی بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو بھی مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج جیسے وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان، یعنی حکومتی جماعت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی بات چیت ہوئی ہے، اور جو تحفظات ہیں انہیں دور کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. تو معاملات تو بہتری کی طرف جانے چاہیے، کیونکہ جو اس وقت بیرونی سطح پہ جو ہمارے لیے چیلنجز ہیں اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، بہت زیادہ ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں یہ نہ ایک پارٹی کے بس کی بات ہے کہ وہ اس مسائل کو حل کرے، نہ ایک حکومت کے بس کی بات ہے کہ وہ حکومت اس کو حل کرے، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، گلگت بلتستان کا ہو یا کشمیر کا حکومت ہو. نہ ایک ادارے کے بس کی بات ہے کہ ایک ادارہ اس مسائل کے حل کرے. ہم جب تک اپنے سارے متحد نہیں ہو جاتے ہیں، ایک پیج پہ نہیں آ جاتے ہیں، تب تک ہم اس ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر ہم متحد ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم متحد ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کو ہم اس طریقے سے حل کر دیتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں جب ہمارا حکومت بنا تو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا، لوگ آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے، لوگ چینی کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے. لیکن جب ہم سب ایک پیج پہ آ گئے، ہم نے مفاہمت کا سیاست اختیار کیا، ہم نے انتقامی سیاست کو ختم کر دیا، ہم نے سیاسی انتقام کسی سے نہیں لیا اور سب کو ایک پیج پہ لایا، تو پھر ہم نے وہ سب کر کے دکھایا جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا، ہم نے ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا، ہم نے بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع کیا، ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو ان کے حقوق دی، پختونخوا کو ان کا نام دیا، دہشت گردی پہ قابو پایا. تو
اگر ہم سارے اکٹھے ہو جاتے، یہ 10 مئی کو جو لڑائی ہوئی تھی اس میں ہمارا سارا قوم جو تھا وہ ایک پیج پہ آ گیا، تو آپ نے دیکھ لیا کہ اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو ہم نے کس طریقے کا شکست دیا کہ 10 تاریخ کو صبح کے نماز کے ساتھ ہم نے جو لڑائی شروع کی تھی، تو شام تک 4 بجے سے پہلے ہم نے دشمن کو اس پہ مجبور کر دیا کہ انہوں نے فرینڈز آف پاکستان جو اسلامی ممالک ہے ان لوگوں سے بھی درخواست کیا، امریکہ سے درخواست کیا کہ آپ لوگ مہربانی کر کے اور ہمارے سیز فائر کریں۔ تو ٹھیک ہے کہ پاکستان کے چیلنجز بہت زیادہ ہے، لیکن ہم میں یہ صلاحیت ہے، پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اور پاکستانی ریاست کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر ہم سارے ایک پیج پہ آ جائے، گالم گلوچ کا، انتقام کا سیاست کو دفن کریں اور ملک کے مسائل کے لیے ہم ایک دوسرے کا دے، تو یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے مسائل ہے چاہے وہ اندرونی ہے یا بیرونی ہے، اس پہ ہم بہت آسانی سے قابو پا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ حماد حسن صاحب، میں اگر سوچتا ہوں تو جب بھی ایک نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے تو وہ جب میڈیا ٹاک کرتا ہے، جب وہ پہلی بار بات کرتا ہے تو وہ کہے گا کہ وہ صوبے کے عوام کے لیے، صوبے میں اچھی گورننس کرے گا، صوبے میں امن و امان کی کوششیں کرے گا، وفاق کے ساتھ مل کے وہ صوبے کو آگے بڑھائے گا، اور ظاہر ہے کہ جب وہ وفاق کے ساتھ ملے گا تو اس سے حاصل بھی بہت کچھ ہوگا صوبے کی بھلائی کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے۔ جو مشکلات ہیں، جو اس وقت بارڈر کے اوپر چیلنجز بنے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے، اس پر بات ہوگی۔ لیکن یہ تو ہمارا حسن ظن ہے کہ ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ایسا ہو پائے گا، کیا ایسا ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے جو دیکھا ہے نو منتخب وزیر اعلیٰ نے تو کچھ اور کہا ہے۔ دیکھیں جاوید، یقیناً ذمہ داریاں بہت ہے۔ سب سے مشکل صورتحال بھی اس وقت خیبر پختونخوا کو ہے۔ ایک طویل عرصے سے بدترین دہشت گردی کا سامنا ہے، گورننس تباہ ہو کر رہ گئی ہے، صوبہ 8 سواروں کا مقروض ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لیکن کیا کیجئے، مینڈیٹ ان کے پاس ہے، انہی نے آنا ہے۔ اب اگر وہ اپنے مینڈیٹ کی ذمہ داری کا احساس کریں تو پھر ان کے سامنے یہ مسائل ہوں گے جن کا ذکر میں نے اور آپ نے کیا۔ لیکن اگر وہ اس کی بجائے اس نیریٹیو، اس بیانیے کی طرف جائیں گے جو ان کے لیڈر نے انہیں فراہم کیا ہے گزشتہ 10-15 سال سے، اور اس میں جذباتیت کے علاوہ اور ایک جذباتی رد عمل کے علاوہ، جذباتی بلیک میلنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سہیل افریدی یقیناً نوجوان لیڈر ہیں، ان کو مینڈیٹ بھی حاصل ہے، فلور پہ، اسمبلی فلور پہ ان کو 90 ووٹ بھی ملے، اکثریت بھی ثابت کر دی، حلف بھی لیا گیا، کورٹ نے بھی ان کو ریلیف دیا۔ لیکن ہوا کیا، جس دن وہ حلف اٹھا رہے تھے تو 4,500 پارٹی کے کارکن اس انداز سے گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے کہ حلف کی آواز تک نہیں سنی جا رہی تھی، نعرے اور ہنگامہ اور شور شرابہ۔ تو کچھ نہ کچھ تہذیب بھی تو ہوتی ہے، سیاسی تہذیب ہوتی ہے، عمومی تہذیب ہوتی ہے، کچھ ان لوگوں کو سمجھا دینا چاہیے، اور یہ ایک لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی ملک میں لیڈرز تھے، ولی خان بھی تھے، اپنے کارکنوں کی تربیت کرتے تھے، ابوالعلا مودودی صاحب بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، آصف زرداری صاحب ہے۔ یہ آصف زرداری یہ جو اس ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے انتہائی جذباتی حالات میں بھی جب بہت بڑا ری ایکشن موجود تھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لاش سامنے پڑی تھی، تو انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر ان جذبات کو ٹھنڈا کیا تھا اور ایک تربیت کی تھی اور ایک ڈائریکشن وضع کیا تھا۔ تو کیا ان کے لیڈر نے یہ کیا؟ وہ تو آج بھی ٹویٹ کرتے ہیں تو جلتی پر تیل کا کام دیتے ہیں اور ان کو ایک اشتعال دلاتے ہیں، جذبات کی طرف دھکیلتے ہیں۔ بھائی صوبے کے مسائل اور ہیں، آپ کے پاس مینڈیٹ موجود ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ لیکن آپ کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ آپ کہیں کہ میں عشق عمران، ٹھیک ہے یہ آپ کا حق ہے، آپ عشق عمران میں جا سکتے ہیں، آپ کے لیڈر ہے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ لیکن آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یہ صوبہ جو تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے
اور کسی اور نے تباہ نہیں کیا. آپ کی پارٹی کے پرویز خٹک, آپ کی پارٹی کے محمود خان, آپ کی پارٹی کے گنڈا پور صاحب نے, ان لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے. یہاں تھانوں کو 4 بجے تالے لگ جاتے ہیں. آپ آئی جی کو بلاتے ہیں, ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ تھانوں کو تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ ڈرگز اور آئس گلی گلی کیوں بکنے لگا ہے؟ ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ امن و امان کی صورتحال کیوں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی؟ پوچھ لیں سلم جاوید صاحبہ کا, وہ ایک سیاسی ورکر ہے, آپ کی جماعت کی ہے, ان کا پوچھنا چاہیے. بالکل. لیکن اس سے پہلے یہ بھی پوچھنا چاہیے جس کا ذکر میں نے کیا. تو بات یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں ہیں, جو صوبے کو جن حالات کا, جن مشکلات کا سامنا ہے, وہ پس پش ڈال دیے گئے ہیں. عشق عمران ہے, صنم جاوید صاحبہ کی گرفتاری کا حوالہ ہے, اڈیالہ جانا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کا حق ہے, کوئی نہیں روک رہا ہے. لیکن آپ کی ذمہ داری اور بھی ہے, اور وہ اس سے بڑی ذمہ داریاں ہیں, اس کو پورا کریں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ترجیحات کی بات کر رہے ہیں کہ ترجیحات آپ کی کیا ہونی چاہیے, اور آپ ظاہر ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی تبدیلی صوبے کے اندر کر رہے ہیں تو آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ لوگ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کا حق ہے, جیسے حماد صاحب بھی فرما رہے تھے, اور ہم نے گزشتہ روز بھی یہ کہا تھا کہ آپ اپنے ورکر کا ضرور پوچھیں, اپنے لیڈر سے بھی جا کے ضرور ملیں, اپنے بانی سے بھی جا کے ضرور ملیں. لیکن جس صوبے کی ذمہ داری ہے اس سے تو آپ ظاہر ہے کہ صرف نظر نہیں کر سکتے. دیکھیں, یہ جو عشق عمران ہے نا, اس کے بجائے اگر یہ کہتا کہ میں خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ اس سے میں عشق کرتا ہوں, میرا جو ہے ویژن ہے کہ میں ان کے مسائل حل کروں گا, ان کو روزگار دوں گا, ان کو کاروبار دوں گا, ان کو جو ہے اسکالرشپ دوں گا, ان کے جو تعلیمی مسائل ہے وہ بہتر کروں گا, جو یونیورسٹیز دیوالیہ ہو رہے ہیں ان کو بہتر کروں گا, ہیلتھ فیسلٹیز بہتر کروں گا. جو ان کا لیڈر 90 دن میں تبدیلی کی بات کرتا تھا, یکساں نظام تعلیم کی بات کرتا تھا, وہ میں لوگوں کو پرووائڈ کروں گا. وہ پرویز خٹک نہیں دے سکا, وہ محمود خان نہیں دے سکا, وہ علی امین نہیں دے سکا, میں دوں گا. اور میں جو اپنا لیڈر اور اپنے اس کے جو پارٹی کے جو منشور ہے اس کے مطابق لوگوں کے مسائل حل کروں گا. لوگ ووٹ صرف اور صرف لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے دیتے ہیں, اس صوبے کی بہتری کے لیے دیتے ہیں, وہ کسی کے عشق میں نہیں دیتے. آپ دیکھیں کہ اب پنجاب ہے, پنجاب میں اس وقت پورے پنجاب میں ایک شخص وہ بدماش نہیں پھر رہا. ایک شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بدماش ہوں. سارے بدماشوں کا صفایا ہو گیا. وہاں پہ جو ہے 26 ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں تقریباً 0% جو ہے کرائم ہو گیا. وہاں پہ 18 ڈسٹرکٹ میں سیف سٹی پروجیکٹ لگ رہے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں میاوالی میں, ڈی جی خان میں طالبان نے حملے کی, ان کو جو ہے انہوں نے ناکام بنائے. وہاں پہ اگر سٹیز میں آتے ہیں تو اس دہشت گردی کے واقعات کو وہ روک دیتے ہیں. لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں 577 اٹیکس ہوئے ہیں پچھلے ایک سال میں, اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اور تقریباً 1200 جو ہے آپ کے سیکیورٹی پرسنل شہید ہو گئے. لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا, کاروبار ختم ہو گیا, لوگوں کا جینا جو ہے وہاں پہ محال ہو گیا. لوگ جو ہے وہ موو کر رہے ہیں خیبر پختونخوا سے, بڑے بزنس مین ہیں وہ موو کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کی طرف توجہ دے. آپ کی یونیورسٹیز دیوالیہ ہو رہے ہیں, قرضہ جو ہے آپ کے پاس آپ کے اوپر جو ہے بڑھ رہا ہے, اور آپ کا جو ہے آپ کی مدن کیا ہے. ٹوٹل ابھی جو 1260 ارب روپے کا آپ کا ٹوٹل بجٹ ہے, اس میں آپ کی ٹوٹل جو آپ نے تخمینہ لگایا کہ 135 بلین جو ہے وہ خیبر پختونخوا آن کرے گا, یا ان کی ٹیکس کلیکشن ہے. باقی آپ کا سارا انحصار وفاق پہ ہے. تو اگر آپ کا انحصاری وفاق پہ یا قرضے لینے ہیں تو آپ بہتر کرے لوگوں کے ساتھ, صوبے کی جو مدن ہے اس کو بہتر کرے. آپ کے پاس بہت سے وسائل ہے, بہت سے معدنیات ہے, اس سے کام لے. دیکھیں ہمارے جو معدنیات ہے 13 سال میں آپ نے بہتر جو مائننگ کے جو وہ ہے اس کے لیے مشینری آپ نہیں لے کے آ سکے. آپ جو ہے کوئی ٹریننگ نہیں دے سکے لوگوں کو. آپ کو 720 ارب روپے آپ کو ملے ہیں, NFC کے 1% آپ کو مل رہے ہیں, اور اس میں آپ پولیس کو ایڈیشنل ٹریننگ نہ دے سکے, آپ CTDT نہ بنا سکے. ایون پشاور جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ وہاں پہ نہیں ہے, ورنہ بڑے جو شہر ہے. اب باجوڑ میں اگر چٹان صاحب کے علاقے میں سیف سٹی پروجیکٹ ہوتا, وہ جو آپ نے انضمام کر لیا, اور انضمام کے بعد جو ہے آپ نے پولیس جو وہاں پہ اپنے CTDT بنانی تھی, وہ آپ نے پولیس بھرتیاں کرنی تھی, وہ آپ نہیں کر سکے. تو آپ کو اپنی ذمہ داری جو ہے پوری کرنی ہے. اور سب سے بڑا کام جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب کو ہم بتاتے ہیں
کہ ہر ایک حکومت کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے امن و امان. بالکل خیبر پختونخوا میں امن و امان نہیں ہے، اس پہ توجہ دو. وہاں پہ کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اس پہ توجہ دو. وہاں پہ تعلیم کی جو سہولیات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو کالجز ہے اس کی نچکاری ہو رہی ہے، بی ایس جو وہاں پہ وہ ختم کیا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ مہنگے تعلیم جو ہے جو لوگ کالجز میں حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ جو چیلنجز ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں بات کو، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے. دیکھتے دیکھتے زندگی کی کہانی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لمحوں میں بٹ گئی. اسکول کے بعد گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنا، کبھی گھر میں بھائی بہنوں کے ساتھ پکڑن پکڑائی، وہ گلیوں میں فٹ بال کھیلنا. سالوں بعد سمجھ آتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں زندگی میں کتنے بڑے رنگ بھر دیتی ہیں. جوانی میں دوستوں کے ساتھ بائکوں پر سفر، سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود کرنا، تو کبھی اپنے بچوں کے خاص لمحوں میں شامل ہونا. یہ سبھی پل ایک انسان کی زندگی کی کہانی پوری کرتے ہیں. لیکن یہ تو اور لوگوں کی کہانی ہے، ہماری نہیں. ہماری کہانی تو بیساکھیوں اور پہیوں پہ چلتی ہے. اپنے بچوں کو ہر مہم کے دوران پولیو کے 2 قطرے لازمی پلوائیں، کیونکہ پولیو مطلب مستقل معذوری. تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق. 2 بچوں کے آج ایک فیصلے سے اپنے وسائل اور خاندان میں توازن کی بنیاد رکھیں اور خوشحال پاکستان کا خواب تعبیر کریں. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں. اپنوں کے روشن کل کے لیے دانشمندانہ فیصلہ کریں آج. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل بہبود آبادی، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب. مزید معلومات کے لیے ہیلپ لائن 1202 پر کال کریں. حکومت پنجاب. درست ہر وقت بر وقت. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم ظاہر ہے کہ امن و امان اور ترجیحات کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ترجیحات امن و امان کے حوالے سے کیا ہونی چاہیے، وفاق کی اور صوبوں کی بھی. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب سے چند روز قبل پشاور میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ کیا مسائل ہیں، گورننس کے کیا مسائل ہیں، پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر کیوں اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ وہاں پہ گورننس کا ایک ماڈل موجود ہے، وہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت معاملات اس حوالے سے وہ ڈسپلن کے اندر جاری ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا. پھر ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ جو ہم آپ کو پروگرام کے شروع میں بھی بتا رہے تھے کہ جو انتہا پسند جماعت ہے جس نے ایک ریلی شروع کی تھی اور اسلام آباد کی طرف مارچ شروع کیا تھا، ایک ایسے وقت میں کہ جب فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو رہا ہے اور فلسطینی عوام اس پر خوش ہیں، جو حماس ہے اس نے اس سیز فائر کو قبول کیا، لیکن ایک ایسے وقت میں کہ جب پوری دنیا مسئلے کے حل کی بات کر رہی تھی اور ہمارے وزیر اعظم اور پاکستان کی حکومت سفارتی سطح پر اس معاملے میں انگیج تھی، اس میں اس جماعت کا اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا اور پھر پرتشدد واقعات کا ہونا اور پھر پولیس کے انسپیکٹر کا شہید ہو جانا اور سینکڑوں جو ہیں وہ پولیس اہلکار زخمی ہیں. اس کے بعد پھر پولیس حرکت میں آئی، پولیس نے ایکشن لیا اور ظاہر ہے کہ یہ بالکل کلیئر میسج ہے کہ جتھوں کو کسی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی. اب اسی کانٹیکس میں جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے بھی سفارشات بنانا شروع کی ہیں کہ وہ وفاق کو بھیجی جائیں گی کہ اس انتہا پسند جماعت پر پابندی لگائی جائے. تو یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے. اخونزادہ چٹان صاحب، ظاہر ہے کہ امن و امان کا مسئلہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. خیبر پختونخوا کے اندر اس جانب اس پر بات ہونی چاہیے تھی. قربانیاں ہو رہی ہیں، افغانستان نے چیلنج کیا ہے پاکستان کو اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب بھی دیا ہے. اب تو ظاہر ہے ایک سیز فائر ہے، لیکن پاکستان کے جو اہم حکام ہیں جس طرح خواجہ آصف ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سیز فائر سے زیادہ توقع نہیں ہے، کیونکہ آج بھی دراندازی کی کوشش کی گئی ہے.
دیکھیے جی، جہاں تک صوبے کے مسائل کا تعلق ہے تو سہیل اپریدی صاحب سے یہ توقع رکھنا کہ یہ صوبے کے مسائل کو حل کر دیں گے، یا گنڈاپور صاحب کو اس وجہ سے نکالا کہ اس کے دور میں انہوں نے بدامنی پہ کوئی توجہ نہیں دیا، کرپشن پہ کوئی توجہ نہیں دیا، ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں کیا، اور سہیل اپریدی کو اس وجہ سے لایا کہ یہ کام کریں گے. تو میرے خیال سے یہ تو خام خیالی ہے. یہ سہیل اپریدی صاحب بھی عمران خان صاحب کے جو نورتن ہوتے ہیں، جس طرح کہ بزدار تھا، پرویز خٹک تھا، محمود خان تھا، گنڈاپور تھا، یہ بھی عمران خان صاحب کے نورتنوں میں سے ایک نورتن ہے، اور اس سے یہ توقع رکھنا ممکن نہیں ہے. ہمارے کچھ قبائلی لوگ ہیں، وہ بہت خوشیاں منا رہے ہیں کہ پہلے بار وزیر اعلیٰ قبائلی علاقہ جات سے آیا، حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ملک وارث خان کو وفاقی وزیر بنایا تھا، جو یہ سہیل اپریدی کا چچا ہے. پھر جب 2008 میں حکومت بنا تو 5 منسٹری قبائلی عوام کو دی تھی. اس میں ایک شوکت اللہ تھا، اس میں اللہ بخش عباس اپریدی تھا، اس میں قادری صاحب تھا، اس میں حمید اللہ جان اپریدی تھا، سینیٹر محمد شاہ اس میں شامل تھا. پھر گورنر لگایا شوکت اللہ کو. تو یہ پہلے بار نہیں ہوا ہے، لیکن جتنا خوشی ہمارے قبائلیوں نے منایا تھا، تو اس میں تو سہیل اپریدی کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلا آرڈر یہ کرتے کہ 2018 سے ابھی تک 2025 تک مرکز سے قبائلی عوام کے مد میں کتنے پیسے صوبے میں آئے ہیں اور یہ پیسے کہاں کہاں پہ خرچ ہوئے ہیں. تو ہم مان لیتے کہ بھائی یہ واقعی ان کا تعلق قبائلیوں سے ہے اور یہ قبائلی عوام کے لیے کچھ سوچتے ہیں. جہاں تک افغانستان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو میں تو جب سے اسٹوڈنٹس لائف سے، جب سے سور کا انقلاب ہوا اور نور محمد ترکی کا حکومت بنا اور اس کا خاتمہ ڈاکٹر نجیب صاحب کی حکومت پہ ہوا، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے بارے میں ہماری جو پالیسی ہے وہ غلط ہے، اس پہ نظر رسانی کرنا چاہیے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو سپورٹ کیا. ہم نے مجاہدین کو سپورٹ دیا، جب مجاہدین کا حکومت بنا وہ ہمارے مخالف تھے. کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب دونوں ہمارے تعاون سے افغانستان میں اقتدار میں آئے، ہمارے مخالف تھے. انڈیا کے ساتھ ان کی دوستی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے امارات اسلامی کو سپورٹ کیا. آپ امارات اسلامی کے ساتھ آپ ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ وہ جہاں بھی ہو ہم اس پہ حملہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پالیسیوں کو چینج کریں. ہم 2 کام کریں، ہمارا ریاست 2 کام کرے. پہلا کام تو یہ کرے کہ افغان حکومت پہ بین الاقوامی سطح پہ پریشر ڈالی، دنیا کو بتائے کہ اگر آپ لوگوں نے اس خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے تو دہشت گردوں کے گڑھ جو ہے وہ افغانستان میں ہے. تو سب سے پہلا پریشر اقوام متحدہ کے طور پہ فرینڈز آف پاکستان کے تھرو کہ ساری دنیا کے دہشت گرد، چاہے وہ چائنا کے دہشت گرد ہے، تاجکستان کے ہیں، ایران کے ہیں، پاکستان کے ہیں، وہ سارے کے سارے القاعدہ ہے، جو بھی ہے سارے اکٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں. تو ایک تو اس پہ یہ پریشر ڈالے. دوسرا، ہم پاکستان نے ہمیشہ سے بندوق والوں کو سپورٹ کیا ہے، نظامی لوگوں کو سپورٹ کیا ہے. پاکستان اگر چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہو تو وہ جمہوری لوگوں کو سپورٹ کرے، تاکہ وہ اندر سے طالبان پہ پریشر ڈالے، افغانستان میں لوئی جرگے کے ذریعے یا انتخابات کے ذریعے حکومت بنے. جب لوئی جرگے کے ذریعے حکومت بنے گا، جمہوری لوگ آئیں گے، وہ اپنے ملک کے بہتری کے لیے سوچیں گے اور پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات رکھیں گے. کیونکہ پاکستان کے اچھے تعلقات کے بغیر افغانستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. افغانستان کے آپ پاکستان کے ہاسپٹلز میں دیکھ لیں، اتنے پاکستان کے مریض نہیں ہیں جتنے افغانستان کے مریض ہیں. انڈیا نے اس کو کیا دیا؟ 40 ایمبولینس دیا ہے. ہمارے ایک ہاسپٹل میں 400 مریض جو ہے وہ افغانستان کے پڑے ہیں.
اس کا اگر ٹریڈ ہے، اگر وہ افغانستان کا ٹریڈ ہے یا افغانستان کے راستے سے سنٹرل ایشیا کا ٹریڈ ہے یا ساؤتھ ایشیا کا ٹریڈ سنٹرل ایشیا کے تھرو ہے، افغانستان کے تھرو، تو یہ تب ہوگا جب افغانستان اور پاکستان کے اچھے تعلقات ہوں گے. چاہے وہ ٹاپی کا معاہدہ ہے، چاہے وہ کاسا توزن کا معاہدہ ہے یا اور معاہدات ہے، وہ تب عملی شکل اختیار کریں گے، یا سپیک کا ہے یا ٹرین کا ہے، وہ تب ہوگا جو پاکستان کے ساتھ اچھی تعلقات ہوں گے. لیکن افغانستان کے عوام کے مطابق جو سوچے گا وہ وہی لوگ سوچیں گے جو افغانستان کہ عوام کے مرضی سے آئیں گے. اگر بندوق کے زور پہ آ جاتے ہیں تو آج جس طرح کا امارات اسلامیہ اگر بھوک ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی طرف سے ہیں، اگر کوئی مر جاتے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر وہ عوام کی خیال نہیں رکھتے ہیں. تو ہم اپنی پالیسی کو درست کریں افغانستان کے بارے میں جو ہمارا پالیسی ہے، اور ہم جمہوری لوگوں کو سپورٹ کرے، ہم ان لوگوں کو سپورٹ کرے جو عوام کی مرضی سے افغانستان میں حکومت کو لانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. افغانستان میں تقریباً کوئی 100 تنظیمیں ہیں جس میں جہادی اور جمہوری اور قوم پرست تنظیمیں شامل ہیں. اگر ہو سکے تو ہماری ریاست پاکستان میں اس کے لیے ایک دفتر کھول دے، اگر ہو سکے تو ایک لوئی جرگہ بلا کے اور ایک شیڈو حکومت بنائے، اور اقوام متحدہ میں اور مختلف جگہوں پہ جو نمائندگی ہے ملکوں سے بھی کہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے سفیر لے لیں. تو یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے اور افغانستان کے اچھے تعلقات بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی پالیسیوں کو نہیں چینج کرتے ہیں اور ہمیشہ سے ان لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں جو افغانستان پہ بندوق کے زور پہ اور دہشت گردی کی بنیاد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کبھی یہ تجربہ ہم نے بار بار کر دیا اور ہم نے بار بار دیکھ لیا کہ ناکام ہو گیا. ہمارے تعاون پہ وہ بندوق کے زور پہ افغانستان پہ تو قابض ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ لوگ آ کے افغانستان کے مخالف ہو جاتے ہیں اور پھر جا کے انڈیا کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری ہے کہ ہم اپنا پالیسی چینج کریں، نظامی لوگوں کے بجائے، بندوق والے لوگوں کے بجائے ہم جمہوری لوگوں کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. یہ عماد حسن صاحب، طالبان جو ہیں وہ بھارت کی پراکسی بن گئی ہے، وہ لشکر مودی بن گئے ہیں، اور یہ بات تو درست ہے خونزادہ چٹان صاحب کی کہ وہ ظاہر ہے نمائندگی نہیں کر رہے، انکلوسیو حکومت تو ہے ہی نہیں طالبان رجیم کی. اسی لیے پاکستان بھی اب کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک انکلوسیو حکومت ہر صورت میں ہونی چاہیے. یہ کیا طالبان نے کیا کہ وہ جا کے ان کی گود میں بیٹھ گئے اور پاکستان کے خلاف جارحیت کی؟ وہ 40-50 لاکھ جو افغان مہاجرین ہیں جو عرصے سے یہاں پر موجود ہیں، جس کی ہم نے مہمان نوازی کی، ان کو جگہ دی، یہ توقع ہمیں کبھی بھی نہیں تھی ان لوگوں سے. دیکھیں جاوید، دو باتیں ہیں. ایک تو پوری دنیا کے سامنے ہے کہ مسلح گروہ ہے اور انہوں نے پورے کابل کو کڈنیپ کیا ہے، ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو ایک طرح سے ہم اغوا اس کو کہہ لیں کہ پوری قوم کو اغوا کر لیا ہے. یعنی وہاں پہ کون سی جمہوریت ہے، کون سا پارلیمان ہے، کون سا الیکشن ہوا ہے، کون سے ووٹ کا استعمال ہوا ہے، تو ظاہر ایک مسلح دستہ ہے. اور پھر ان دستوں کے درمیان آپس کے اختلافات بھی ہیں. اس وقت ڈومینیٹ کون کر رہا ہے، ان کا ویژن کیا ہے، ان کے دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت کیا ہے. اس وقت طالبان کے کئی گروپ سے، ایک گروپ قندھار شورا کا ہے، دوسرا حقانی نیٹ ورک ہے، جنوب میں ان کے رسوخ زیادہ ہیں، اور تیسرا جو سینٹرل افغانستان یا جو مشرقی افغانستان، پشاور کے سامنے مومند اور خیبر چترال تک کے سامنے جو ریاستیں ہیں، ننگرہار سے لے کر کنڑ تک، اس کے طالبان لیڈر ہیں. لیکن اس وقت ڈومینیٹ کر رہے ہیں قندھار شورا والے. قندھار شورا والے کون ہیں؟ ایک جو ان کے اسپریچول لیڈر ہیں ملا ہیبت اللہ خونزادے، وہ ان کا تعلق جنوبی افغانستان سے ہے، جبکہ افغانستان کے زیادہ معاملات جو ہے وہ مشرقی افغانستان سے متعلق رہے. یعنی یہ 50 لاکھ مہاجر آئے تو یہ بھی مشرقی افغانستان سے داخل ہوئے. پھر یہاں پر جو مہاجرین کے بڑے بڑے کیمپس تھے وہ بھی اسی پختونخوا میں تھے.
تو خیبر کا راستہ جو تھا وہی کمیونیکیشن کا سب سے بڑا راستہ تھا، اسی کے ذریعے معاملات چلتے رہے، مہاجرین بھی آتے رہے، افغان مہاجرین واپس بھی جاتے رہے، پاکستان کے معاملات بھی اس راستے سے چلتے رہے. لیکن اس وقت خلاف معمول تمام طاقت جو ہے وہ جنوب میں شفٹ ہو گئی، کندہار میں، جو اس منظرنامے کا زیادہ حصہ بھی نہیں رہے تھے. اب وہاں پہ ملا ہیبت اللہ خونزادے، وہ کندہار کے رہائشی ہیں، کندہار کے قریب ایک ڈسٹرکٹ کے، وہ انہوں نے جس مدرسے میں پڑھا وہ کوئٹہ کے قریب کچلاک میں ایک مدرسہ تھا. دوسرے ان کے ملا حسن اخوندے، ان کا تعلق بھی کندہار سے، ملا عبد الغنی برادر، ان کا تعلق ارزگان سے ہے. اسی طرح ملا امیر متقی جو ہیں ان کا تعلق بھی ہلمند سے. تو تمام طاقت وہاں پہ شفٹ ہو گئی. ان لوگوں کے پاس ویژن بھی نہیں ہے، ان کی ناسمجھی اور ان کے کمیونیکیشن سے دور ہونے کا فائدہ ہندوستان نے اٹھایا، اور انہوں نے اپنے پراکسی سے افغان بارڈر کو بھر دیا. جگہ جگہ انہوں نے ٹیررسٹ کیمپ بنائے، ان ٹیررسٹ کیمپ میں ان کے سارے پراکسیز اترے، اور وہ پراکسیز آ کر پاکستان کے اندر مسلسل ٹیررزم کرنے لگے. اس حوالے سے اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی سامنے ہے کہ یہاں پہ ٹیررسٹ کیمپ ہے. امریکہ اور چائنا کے رپورٹس بھی ہیں. ماسکو میں مذاکرات ہوئے تو چین اور روس نے بھی ان پر دباؤ ڈالا کہ ختم کرے ان ٹیررسٹ کیمپ کو. سعودی عرب پاکستان کا دفاعی ایک طرح سے پارٹنر بھی ہے. اب قطر واحد ملک ہے جس میں طالبان کا دفتر موجود ہے، وہاں سہیل شاہین ان کے بیٹھتے ہیں. سعودی عرب اسپریچولی پوری مسلم امہ کو لیڈ کرتا ہے. اس نے بھی کہا کہ آپ کے ہاں ٹیررسٹ کیمپ ہے اور پاکستان اس سے تنگ ہے. قطر نے بھی یہ احتجاج کیا. پوری دنیا ان کے سامنے بول رہی ہے کہ بھائی اس کو ختم کرے، لیکن کیسے ختم کرے؟ جو کندہار شورا جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کا ویژن یہ ہے کہ کل ملا ہیبت اللہ خونزادے نے مولوی امان نورزئی کو بھیجا ہے کہ آپ جا کر ان کو بتا دے کہ میں نے انٹرنیٹ کی بندش کا کہا تھا، آپ نے دوبارہ کیوں کھول دیا. تو جن کا ویژن یہ ہو، ان کی سرزمین کو ہمارے دشمن اپنے پراکسیز کا گڑھ نہیں بنائیں گے تو پھر کیا بنائیں گے؟ پھر وہ آ کر اپنے محسن پر حملے نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ پھر وہ پوری دنیا میں تنہا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو دیکھیں، افغانستان کو جمہوریت کی طرف جانا چاہیے، لیکن ان حالات میں آفرین ہے افغانستان کے عوام پر کہ انہوں نے نہ مظاہرہ کیا، نہ پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ لگایا، نہ اس عمل کی حمایت کی جو ایک حماقت کی وجہ سے سرزد ہوئی. دیکھیں، اب افغانستان کو دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے، انہیں ڈیموکریٹکلی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، انہیں تمام لوگوں کو بنیادی اور جمہوری حقوق بھی دینے چاہیے، ان کو دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے، انہیں پاکستان کے ہمسائیگی کے فوائد اٹھانے چاہیے. آپ دیکھ لیں ماضی میں کیا ہوا. 79 میں روس آیا، پاکستان 1951 جنیوا کنونشن کا سگنیٹری نہیں تھا، لیکن خیبر کا دروازہ کھول دیا کہ ہاں آپ بھائی آئے، ہم جنیوا کنونشن کہ سیگنیٹری نہیں ہے لیکن آئے آپ ہمارے بھائی ہیں. 50 لاکھ مہاجرین کے لیے کیمپس بسائے. ایران اسلامی برادر ملک ہے لیکن انہوں نے فینسنگ کے اندر رکھا تھا. پاکستان نے کاروبار کی اجازت دے دی، پاکستان نے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ان کے بچے بھیجے، پاکستان نے ہر مدارس میں ان کے بچوں کو سہولتیں فراہم کی، وہ بڑے بڑے علماء کرام بنے. لیکن اس کا نتائج کیا ہے؟ جب ایک حماقت کے ہاتھ طاقت آ جائے تو پھر اس کے نتائج یہی نکلتے، پھر اس کے نتائج چابکدست سفارتکاری اور ڈپلومیسی کی صورت میں سامنے نہیں آتے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. اور یہ سب کچھ کیسے وقت میں ہو رہا ہے خادم علی خان یوسفزئی صاحب کہ جب بھارت کو شکست دینے کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کا جو سفارتی اثر رسوخ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ غزہ کے معاملے میں جس طرح سے پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور پھر جو پیس اکارڈ ہو رہا تھا شرم الشیخ میں، اس میں جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بلایا، ان سے تقریر کروائی، بات کی انہوں نے. برطانوی اخبار گارڈین نے لکھا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی لیڈر موجود تھے سب سے بہتر ہینڈل کیا شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو. شکر الحمدللہ. پاکستان کا عالمی سطح پہ وقار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، عزت میں اضافہ ہوا. آپ پاک سعودی جو ڈیل ہے دفاعی معاہدہ اس کو دیکھیں. آج فلسطین
کے بچوں کی جو ویڈیو آپ کو نظر آئی ہوگی جس میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، ایران کے پارلیمنٹ میں پاکستان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. اصل جو ہوا ہے نا، جیسے چٹان صاحب نے کہا کہ جی اب یہ جو مسلح جتیں ہیں یا مسلح تنظیم ہے، اس کے بجائے ہم جو جمہوری لوگ ہیں اس کو سپورٹ کریں. پاکستان نے، جو ہم افغانستان پہ آتے ہیں، پاکستان بدقسمتی سے کوئی اگر دنیا کو بنے ہوئے 10,000 سال ہوئے ہیں تو اس میں جو افغانستان ہے، جو ایون دورانی حکومت جو 1849 سے 1823 تک پشاور میں رہی ہے، اس میں بھی اس خطے کا نام افغانستان نہیں تھا. یہ تو 1885 میں دوست محمد خان کی حکومت میں افغانستان کا ایک نام پڑ گیا تھا. چونکہ یہ ساری عمر اس میں جو ہے سکندر اعظم نے بھی یہاں پہ وہ کیا، یہاں اشوکا نے بھی حکومت کی، یہاں پہ غوریوں کی بھی حکومت رہی، یہاں پہ غزنوی کی بھی حکومت رہی، تو یہاں پہ مغلز کی حکومت بھی رہی. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ 1848 سے 1823 تک ہم نے حکومت کی، تو اس لیے یہ جو ہے یہ ہمارا ہے، یہ جو اٹک تک یہ جو نیریٹیو بنایا ہے، یہ صرف یہ جہاں پہ بچاہت تھی ان کا بھی یہ نیریٹیو تھا. یہ 1823 سے 1848 تک یہ سکھوں کے قبضے میں رہا یہی علاقہ، جس کے بارے میں یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. یہ علاقہ 1848 سے 1947 تک انگریزوں کے قبضے میں رہے. یہ کبھی جو ہے انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارا علاقہ ہے. اب جو ظاہر شاہ صاحب کی یہ افغانستان کے طویل ایک ہمارا وہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی. 1950 میں پاکستان پہ حملہ کیا، پختونستان کی فقیرہ پیبی کو انہوں نے سپورٹ کیا. یہ تیرہ پہ حملہ ور ہوئے، جو بنو جو ایکارڈ تھا ان کی وجہ سے ہوا. ان کو اسلحہ دیتے رہے، ان کو جو ہے پیسے دیتے رہے. اچھا 1962 میں باقاعدہ خودزادہ چٹان صاحب کے ڈسٹرکٹ پہ یہ حملہ ور ہوئے تھے، 15,000 جوانوں کے ساتھ حملہ، اور جنرل موسیٰ گیا اور ان سے جو ہے ہتھیار ڈلوا دیے. اب یہ جو سارا کنفلکٹ ہے اس کی وجہ جو ہے وہ داؤد ہے. داؤد نے آپ کے جو قوم پرست جماعتیں ہیں، جو بلوچستان کے قوم پرست جماعتیں ہیں، میر بخش مری کو، غوث بزنجو کو اور عطا اللہ مینگل کو، ان کو لے کے گئے. یہ پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے داؤد. آپ کے وہاں پہ یہ صوفی جمعہ خان کے کتاب ہے، حماد بھائی کے ڈسٹرکٹ کے وہ صوفی جمعہ خان، آپ فریب نام تمام دیکھ لے کہ یہ جو دہشت گردی ہے پاکستان میں، اور یہ جو کنفلکٹ اصل جو شروع ہوا ہے، جو مسلح تصادم شروع ہوئے، یہاں پہ جو فراکسی وار شروع ہوئے، یہ داؤد نے کیے. ایون یہ کہ آپ شاہ محمد شاہ صاحب کی کتاب دیکھیں جو مسلم لیگ وقت بھی کم رہ گیا ہے، تو یہ سارا جو ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ داؤد، نور محمد ترکی اور ببرک کارمل، حفیظ الامین اور ڈاکٹر نجیب سے، کرزئی اور اشرف غنی سے لے کے سب نے، آپ نے جس کو بھی سپورٹ کیا، لیکن انہوں نے یہاں پہ جو ہے کاروائی کی پاکستان. ایک منٹ رہ گیا. چٹان صاحب اپنے ملک میں تو امن لا نہیں سکے، وہ دوسرے علاقوں کی وہ بات کرتے ہیں، اپنے ملک میں تو امن لا نہیں سکے. وہ ان کا حال یہ ہے کہ 40-50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. دیکھیے جی، میں آپ کو ایک بات واضح کروں کہ چاہے وہ حکومت کرزئی کا ہو، اشرف غنی کا ہو یا امارات اسلامی کا ہو، اس کا سزا افغان عوام کو دینا یہ زیادتی ہے. بالکل، کیونکہ ان لوگوں نے افغانستان پہ قبضہ کیا ہے. امارات اسلامی کو کوئی افغان عوام نے حکومت نہیں بنایا ہے، یہ قابضین ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہے. جتنا تکلیف ان کے پڑوسی ممالک کو ہے امارات اسلامی سے، اس سے دگنا، بلکہ دگنا کیا 100 گنا تکلیف وہ افغان عوام کو دے رہے ہیں کہ نہ ان کے پاس کاروبار ہے، نہ سکول ہے، نہ ہاسپٹل ہے، نہ بچے اب پڑھ سکتے ہیں. اب انٹرنیٹ بھی بند کر دیا. تو میرے خیال سے ہمیں ایک کام کرنا چاہیے کہ جو ہمارے افغانستان پہ جو قابض ہو، اس کے ساتھ تعلقات اور عوام کے ساتھ تعلقات یہ علیحدہ رکھنا چاہیے. ہمیں ان کی وجہ سے، امارات اسلامی ہو یا کوئی اور حکومت ہو، ان کے اقدامات کی وجہ سے ہمیں اس کا سزا
अफगानिस्तान के अवाम को नहीं ये बिल्कुल देना आप दुरुस्त कह रहे हैं, और पाकिस्तान ने तो हमेशा से अफगानिस्तान के अवाम हमारे ये भाई सबूत है हैं, बहुत भाई बड़ा साहब। चट्टान साहब कि इतने अरसे से 40-50 साल से लाखों जो महाजरीन है वो यहाँ पे हमारे मेहमान की हैसियत से रहते हैं। हम उनको अपने भाइयों का, अपनी फैमिलियों की तरह, रिश्तेदारों की तरह उनको दर्जा दिया हुआ है, उनको यहाँ रखा हुआ है, और इज़्ज़त से हम चाहते हैं कि वो वापस अपने मुल्क में जाएं। लेकिन ख़ुद अफ़गानिस्तान के हुकाम ने, ये तालिबान रजीम ने, जिनको काबिज़ आप कहते हैं और हम भी कहते हैं, इन्होंने जीना दोहर कर दिया है वहाँ के अवाम का, कि वो उस मुल्क में रहना नहीं चाह रहे और वो इधर उधर फिर चले जाते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया अख़ुंज़ादा चट्टान साहब आपका, हमाद हसन साहब आपका, और खादिम अली खान यूसुफ ज़ई साहब आपका, आपने हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बार बार